رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله على كل حال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالک قاب قوسین ابو القاس محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وعلمائهم وأتباعهم وشيعتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ثم حق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ بات کا آغاز ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا اگر سمٹ کے قریب آ سکیں کیونکہ تھوڑا سا ماحول بن جائے. بلکہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں بلا فصل کا ذکر ہو وہاں فاصلے اچھے نہیں لگتے. تو عزیزان گرامی بس ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا قریب آ جائیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. کیونکہ بعد میں آنے والوں کو بھی یہ احساس ہو دیکھ کے کہ ذکر بلا فصل کا ہی ہو رہا ہے. صلوات. اللہم صلی علی محمد. انتہائی ممنون و مشکور آپ کی سماعتوں کا. محبان آل محمد کی سماعتوں کے حوالے جو تقاریر
پیش سماعت تھیں، پرذوق انداز میں آپ نے اس کو سماعت فرمایا اور حقیر کی بڑی حوصلہ افزائی کی، اور بارگاہ شہزادی کونین میں ان کے لال کا پرسہ دیا۔ شہزادی اس پرسے کو انشاءاللہ قبول کریں اور ہماری توفیقات میں اضافہ کریں۔ اور عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت انسانی فکر کا یا انسانی سوچ کا اگر کوئی سب سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے تو وہ ہے کربلا مولا۔ تو عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار تو امام حسین کے تمام زائرین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، جہاں جہاں بھی زائر مولا پہنچے ہوئے ہیں تو انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار فاطمہ کے لال کا چہلم منا رہے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ خصوصاً ایران، عراق، لبنان، پاکستان، ہندوستان اور جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہو چاہے امریکہ میں، ان کی حفاظت فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ آپ کے اذہان عالیہ میں موضوع محفوظ ہے جس پہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے اس بات کو کل بھی عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ بات تو شروع ہو چکی ہے اور الحمدللہ چل رہی ہے۔ بس اتنا دیکھا جائے گا کہ کچھ گوشے جہاں سے ہم گزرے ہیں اور انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف پہنچ کے بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا کہ جہاں بات اطاعت کی آئی تو اللہ نے کہا کہ میری اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ اور جب اولی الامر کو پہچاننے کی باری آئی تو بہت سے معیار سامنے آئے، اور ان معیار پر کوئی ذات ایسی نہیں تھی جو کھری اتر تھی، اور عزیزان گرامی لیکن کچھ ذات ایسی تھیں کہ جو معیار طے پایا تھا اس سے بھی سوا نکلی۔ کیونکہ عزیزان گرامی، اگر عام طور پر معیار دیکھا جائے کسی کی اطاعت کرنے کا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صادق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے اولی الامر کی جس کی اطاعت کی جائے۔ یہ دنیاوی معیار عزیزان گرامی کہ صادق ہو، سچا ہو، جھوٹے کی اطاعت ہو نہیں سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں ڈیمانڈ سچے کی ہو رہی ہے، صادق کی ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا صادق ہونا چاہیے لیکن یہ صدیق نکلے۔ اور عزیزان گرامی، کیونکہ صادق عام ایک اصطلاح ایسی ہے کہ جسے استعمال کرتے ہوئے انسان کہتا ہے کہ صادق وہ جو واقع کے مطابق گواہی دے۔ عزیزان گرامی، صادق کسے کہتے ہیں؟ سچا، کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے مطابق جو بولے وہ صادق ہوتا ہے۔ یعنی جیسی شے وجود میں آئی ایسے ہی گواہی دے دی تو صادق کہلایا۔ تو عزیزان گرامی، پھر اس سے سوا کیا ہے؟ صدیق کیا ہے؟ یعنی صدیق اسے کہا جاتا ہے جو کہہ دے تو واقعہ ہو جائے۔ تو صادق اور ہے، یا صادق اور ہے، صدیق اور ہیں۔ اگر یقین نہیں ہوتا، میں نے کہا نا کہ انشاءاللہ آج تمہید کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی اگر کہہ دیں تو واقعہ ہو جائے، ذرا انصاف سے بتائیے۔ جب صدیقہ نے یہ کہا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں تو کیا کپڑے درزی کے پاس تھے؟ کائنات کا کوئی ایسا درزی نہیں ملتا کہ جس کو زہرا نے کپڑے دیے تھے۔ جب عید کا دن آئے تو بچوں سے کہا کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ عزیزان گرامی، صدیق اور ہوا کرتے ہیں، صدیقہ زہرا کے سوا کوئی نہیں۔ تو ایک مرتبہ جب یہ کہہ دیا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں، اب ذرا انصاف سے بتائیے، جب رضوان جنت آیا کہیں اس نے یہ کہا کہ رضوان جنت ہوں؟ کیونکہ خدا کی طرف سے حکم ہو گیا تھا، کیونکہ اب زہرا نے درزی کہہ دیا تو درزی ہی بن کے جانا۔ یہ ہے صدیق۔ جب بات پھر اطاعت کیا تو لوگوں نے کہا عالم ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہاں ڈیمانڈ عالم کی تھی لیکن یہ علم نکلے۔ عالم ہونا اور ہے، علم اور ہے، کیونکہ رسول خود
میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ عزیزان گرامی، رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ میں علماء کا شہر، بلکہ جو ان کے در سے وابستہ ہو جائے وہ علماء کا شہر ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب نجف ان کے چوکھٹ چومتا ہے تب جا کے علماء کا شہر کہلاتا ہے، جب قم جا کے ان کے در کے بوسے لیتا ہے تب علماء کا شہر کہلاتا ہے، جب سیدہ زینب دمشق جا کے ان کے در کے بوسے لیتا ہے تب جا کے علم کا شہر کہلاتا ہے، علماء کا شہر کہلاتا ہے۔ یہ خود علم ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب بات صادق کی آئی تو یہ صدیق نکلے، علماء کی عالم کی آئی تو یہ خود علم نکلے، اور جب بات انسان نے کہا کہ سخاوت ہونی چاہیے تو سخاوت سے آگے بڑھ کے عزیزان گرامی، عام انسان جو آج نعرے لگا رہے ہیں کہ ہر جگہ مساوت ہونی چاہیے، ایکوالٹی ہونی چاہیے، رائٹ ٹو ایکوالٹی ہونی چاہیے، صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا، عمل میں لانا چاہیے۔ اور عمل میں لانے کا انداز بھی کیسا ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے ان کے انداز پہ۔ عزیزان گرامی، آپ سنتے رہتے ہیں اگر ایک روٹی ہو، آدھی میں کھا لوں آدھی آپ کو دے دوں تو قابل تعریف ہے یہ شے۔ اس دنیا میں، اس مساوت کی دنیا میں جہاں ایکوالٹی کی بات ہو رہی ہے، وہاں قابل تعریف ہے یہ شے کہ آدھی روٹی میں کھا لوں آدھی روٹی آپ کھا لیں۔ دنیا اسی کو سخاوت کے زمرے میں رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ برابر سے کام لیا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہاں اس سے آگے بات بڑھ گئی ہے، یہاں خود بھوکے رہتے ہیں، پوری کی پوری روٹی دے دی جاتی ہے، یعنی بات سخاوت سے آگے ایثار کی منزلوں میں چلی گئی۔ اس لیے تو جب دنیا والوں سے علی نے پوچھا کہ تمہارا خدا کے قریب ہونے کا معیار کیا ہے، تمہارا طرز زندگی کیا ہے، تو ایک مرتبہ دنیا کے جو جتنے مرشد بنے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا انداز زندگی یہ ہے کہ جب ہمیں مل جاتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، جب ہمیں مل جاتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، جب نہیں ملتا تو ہم صبر کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے انداز زندگی۔ ایک مرتبہ جب علی سے پوچھا گیا، یا علی آپ کا انداز زندگی کیا ہے، میں قربان جاؤں میرے مولا پہ، میرے مولا کہتے ہیں تیرا انداز زندگی یہ کہ اگر مل جائے تو شکر کرے اور نہ ملے تو صبر کرے۔ میرا انداز زندگی یہ ہے، اگر نہیں ملتا تو شکر کرتا ہوں اور مل جاتا ہے تو بانٹ دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ میری عادت سے واقف ہیں کہ پہلے میں دنیا کا معیار بتا دیتا ہوں کہ دنیا کا کیا معیار ہے اور یہ اولو الامر دنیا سے کتنے سوا ہے۔ پھر عزیزان گرامی، بات چلتی ہے تھوڑی سی معرفت کی منزلوں میں۔ اب وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میرے جیسا ہو جائے، اگر کوئی میری اطاعت کرے تو میں اسے مجھ جیسا بنا دوں۔ عزیزان گرامی، بس تھوڑے سا آپ کی بیداری چاہتا ہوں میں یہاں پہ اس موقع پر۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ساتھ دیا میرا ان سارے ایام میں۔ 2 دن اور بچے ہیں تقاریر کے، اور بڑا مشکور و ممنون ہے آپ کی سماعتوں کا جو آپ نے حوصلہ افزائی کی۔ بس اور 2 تقاریر، بلکہ کل دوپہر کی ملا کے 3 ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پرسہ دینا ہے عزیزان گرامی، شب اربعین ہے۔ تو بس تھوڑا سا میرے ساتھ تحمل کیجئے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی میری اطاعت کرے جس طرح میں چاہتا ہوں تو میں اسے مجھ جیسا بنا دوں گا۔ اچھا، تجھ جیسا کیسا ہوتا ہے پروردگار؟ یعنی بس وہ کہے اور شے ہونے لگے۔ عزیزان گرامی، آپ سنتے رہے نا، وہ کہے اور شے ہونے لگے۔ لیکن ہمارے لیے کون سی شے ہے؟ خداوند کریم عزیزان گرامی صادقہ آل محمد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی تم سے اس طرح کی اطاعت کرے گا جیسی میں چاہتا ہوں، اگر تم سے اطاعت کرے تو میں اس کے بدلے میں اسے مال و زر دے کے توہین نہیں کرتا، میں اسے دنیاوی دولت دے کے اس کی توہین نہیں کیا کرتا۔ اے فرزند رسول، پھر خدا کیا دیتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی آل محمد کی اطاعت کرے تو میں اسے آل محمد کی فضیلتوں میں سے کچھ فضیلتیں دے دیا کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے عرفان کی منزل۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ اگر اللہ کی معرفت کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو کہ ہمارا کتنا عرفان تمہارے دل میں ہے۔ یہ ہے آل محمد کی منزل۔ لیکن عجیب ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر عزیزان گرامی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اگر ان سے نہ چاہتا تو کسی سے بھی اپنے آپ کو پہچانوا لیتا، کسی سے بھی اس دین کو بچا لیتا۔
اچھا اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی معاذ اللہ نعوذ باللہ قوت پر شک کر رہے ہیں. عزیزان گرامی یقین مانیے ہم نے کبھی اللہ کی قوت پر شک نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ یہ بات کہہ کے اللہ کے فیصلے پر شک کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے کیا کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت لک ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں خلق کیا. تو عزیزان گرامی خداوند کریم بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اب یہ مسلمان کہتا ہے کیا میں اللہ سے بہتر فیصلہ کر لے گا؟ تو عزیزان گرامی ایسی بات کہہ کے یہ اللہ کے فیصلے پہ انگلی اٹھایا کرتے ہیں. بس صلوات بھائی محمد والے محمد پر. کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میری پہچان کے لیے میں نے انہیں خلق کیا. اور عزیزان گرامی اگر بات اللہ کے کرنے کی ہے نا، ٹھیک ہے مجھے پتا ہے شاید موسم ایسا ہے کہ بیداری میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ اتنا تو مولا نے عطا کیا ہی ہے کہ بیدار کیسے کرنا ہے اتنا تو جانتا ہی عزیزان گرامی. انشاءاللہ اتنا تو کرم ہے شاہ نجف کا. تو عزیزان گرامی اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو کسی سے بھی دین بچا لیتا، کسی کو ہی بنا لیتا. ارے بھائی اگر اللہ کے کرنے کی ہے ہم نے کب انکار کیا؟ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بھی جانور بنا سکتا تھا، تمہیں بھی جانور بنا سکتا، لیکن جانور اس لیے نہیں بنایا، جانور اس لیے نہیں بنائے کہ ان جانوروں کی ذات شرمندہ نہ ہو جائے. اور اگر تمہیں انسان بنایا، اگر انسان بنائے تو اس لیے انسان نہیں بنائے کہ اس کا لطف و کرم ہے، تم جیسوں کو انسان اس لیے بنائے کہ انسانوں کی ذات تکبر نہ کرنے پائے. لیکن عزیزان گرامی وہ لوگ اور ہیں کہ جن کا تقابل کہیں ہو نہیں سکتا. عزیزان گرامی جہاں ایسے لوگوں کو خلق کیا وہاں ایسوں کو بھی خلق کیا کہ جن کی وجہ سے انسانیت نے فخر کیا. جہاں ایسوں کو بنایا تو بعض جہاں ایسوں کو بنایا کہ جو روکتے رہے کہ دیکھو آدم کو سجدہ نہ کرنا، ایسے کو بھی بنایا، ایسے کا بھی وجود آیا. لیکن ساتھ میں ایسوں کا بھی وجود آیا کہ جنہوں نے آدم کے سامنے پیشانیوں کو خم کر دیا. عزیزان گرامی ساتھ میں ایسوں کو ہی بنائے جو روکتے رہے کہ سجدہ نہ ہو پائے آدم کا، لیکن ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے سجدہ کر کے ہی چھوڑا، اطاعت کر کے ہی چھوڑی. عزیزان گرامی کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے آدم کے سامنے پیشانیوں کو خم کیا، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے آدم کے سامنے ملائکہ خم ہوئے. کچھ ایسے بھی تھے عزیزان گرامی، کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آدم کو جنت سے نکلوانا چاہا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی. میں موضوع کو سمیٹ کے اولو الامر کو پہچنوا رہا ہوں. عزیزان گرامی بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا. کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے چاہا کہ نوح کے سفینے کو ڈبو دیا جائے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے ناموں کی وجہ سے سمندر نوح کے سفینے کے بوسے لینے لگا. کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے چاہا کہ ابراہیم کو نارے نمرودی میں ڈھکیل دیا جائے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کا شیعہ بننے کے بعد ابراہیم کی آنکھ گلزار ہو گئی. کچھ ایسے بھی تھے، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ چاہا کہ موسیٰ کے خدا کو دیکھے. عزیزان گرامی کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ چاہا کہ کلیم اللہ کے خدا کو دیکھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کا تھوڑا سا جلوہ طور پہ نظر آیا تو بے ہوش ہو گئے. اب کچھ ایسے بھی تھے عزیزان گرامی، کچھ ایسے بھی تھے کہ اگر وہ ایک عصا پھینک دے تو عصا اژدہا بن جائے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جب اژدہے کو اٹھانا چاہے تو گھبرا جائے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ڈھولے میں کلہ اژدر کو چیر دیا کرتے ہیں. بس اولو الامر کو پہچانتے رہیے. کچھ ایسے بھی تھے جو مٹی کا پرندہ بنا کے اڑا دیا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کا نام لے کے پرندہ پرواز کرتا تھا. ہوتے ہوتے ایک دور ایسا آیا عزیزان گرامی کہ مارنے والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم قتل کیوں کر رہے ہیں. کچھ ایسے بھی تھے، لیکن کچھ ایسوں کے لیے ایک ایسا آیا کہ جنہوں نے ان دور جاہلیت کے لوگوں کو مسجد کی ایک صفوں میں کھڑا کر دیا، اسلام کے نام پہ ان کو ایک چھت کے نیچے لے آیا. عزیزان گرامی کچھ ایسے بھی تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جب ایک مرتبہ اس کو زمین پر بھیجا، جب زمین پر بھیجا تو یہ کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں. لیکن کچھ کو ایسا خلق کیا کہ ایک مرتبہ جب وہ راتوں کو
یا تو عزیزان گرامی معلوم یہ کچھ ایسے تھے کہ اگر وہ عبادت کرے تو خدا کہتا ہے کہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں عبادت کے لیے زمین پہ نہیں بھیجا، لیکن کچھ کو ایسا بھیجا کہ تمہارا مقصد زندگی عبادت ہے، اگر عبادت نہیں کی تو زندگی بیکار، لیکن کچھ کو ایسا بنایا، بعض کو ایسا بنا کہ اگر ان کا نام عبادت میں نہ آئے تو عبادت بیکار، عبادت بیکار۔ عزیزان گرامی بس منزلیں آگے بڑھتی رہی، معصوم کی بنائی ہوئی عمارت تھی، بت کدا بن کے رہ گئی تھی، لیکن کسی ایسے کو بھیجا جس نے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ بس اولی الامر کو پہچانتے رہیے، بات کو سمیٹ رہا ہوں میں۔ عزیزان گرامی یہاں پہ بات ایسی آئی کہ تم اگر عبادت نہ کرو تو تم جہنمی، یہ عبادت کرتے رہیں تو کہا جا رہا ہے اتنی عبادتیں نہ کرو۔ بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، کچھ کو ایسا بنایا کہ جس کے لیے مسلمان آج تک کہہ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جا ان سے، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، لیکن کچھ کو ایسا بنایا کہ ایک رات بستر رسول پہ سو جائے تو مرضی ہے خدا خرید لے۔ اب انصاف سے بتائیے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، اگر کوئی کہتا ہے غیروں کا نام لیتے ہیں، بھئی یہاں تو میں اپنوں کا بھی نام نہیں لے رہا، لیکن انصاف سے بتائیے، میں نے کرائٹیریا سامنے رکھ دیا، معیار سامنے رکھ دیا، اب بتائیے اولی الامر کون؟ اطاعت کس کی جائے؟ اطاعت کس کی جائے گی؟ اور اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام سے سوال کر رہا ہے، بھائی امام سے کیوں سوال کرتا ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ امام معاذ اللہ نعوذ باللہ سیکھ رہے تھے۔ میں سب کچھ عرض کر چکا ہوں علم کے متعلق، مجھے سب عرض نہیں کرنا عزیزان گرامی، بس لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں ہر چیز کو کسی نہ کسی واقعے کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں امام نے فلاں امام سے پوچھا، انہوں نے انہیں بتایا، یہ انسان کی جاہلیت ہے جو اس بات کو اس طرح سے سمجھتا ہے۔ ورنہ ایک بات کہہ دوں عزیزان گرامی، ہر سوال معلوم کرنے کے لیے نہیں پوچھا جاتا، سوال بتانے کے لیے کبھی پوچھا جاتا ہے، کبھی بنانے کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ اگر صرف پوچھنے کی بات ہے تو ذرا انصاف سے بتائیے، اللہ تو سب کچھ دیکھنے والا ہے، اللہ تو سب کچھ سننے والا ہے، لیکن کیوں پوچھ رہا ہے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیا اللہ موسیٰ سے علم حاصل کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، کیونکہ موسیٰ کو کلیم اللہ بنانا ہے۔ اگر اس طرح اللہ بات کر لے گا تو موسیٰ کلیم اللہ ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی امام سے جب پوچھتا ہے تو امت کی تعلیم کے لیے پوچھا کرتا ہے۔ بس ایک بات اور انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ امام حسنین تھے، محمد و آل محمد، مسجد میں ایک ضعیف تھا جو غلط وضو کر رہا تھا، آپ کی بات سنی ہوئی لیکن انشاءاللہ اس روشنی میں بات کو عرض کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی ایک ضعیف تھا جو وضو غلط کر رہا تھا، اب امام نے اس کو ٹوکا نہیں، عمر کا لحاظ رکھا۔ عزیزان گرامی جب انسان اچھی چیز کو قبول کرنا تو عمر کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ورنہ عزیزان گرامی کوئی بڑھاپے کا حوالہ دے کے سامنے آ جائے تو ایسوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ انسان کے اندر حق کو قبولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، عمر کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب غلط وضو کر رہا تھا، امام حسنین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ اے شیخ دیکھ ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، تو اتنا بتا کہ ہم دونوں میں سے صحیح وضو کون کر رہا ہے؟ عزیزان گرامی دونوں بھائیوں نے وضو کر کے دکھایا۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے کیا امامت اس شیخ سے درس لے رہی تھی معاذ اللہ نعوذ باللہ، یا شیخ کو سکھا رہی تھی؟ تو ایک مرتبہ امام نے وضو کیا، دونوں نے ایک جیسا وضو کیا۔ اب ایک مرتبہ جب شیخ سے پوچھا شیخ بتا کس کا وضو صحیح ہے، ایک مرتبہ شیخ شرمندہ ہوا، شرمندہ ہو کے کہتا ہے تم دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط ہے۔ تو عزیزان گرامی امام اس طرح پہچانواتا ہے، لیکن جب کسی کے دل میں حسد آ جاتا ہے نا تو پھر حق کی گنجائش نہیں رہ جاتی، پھر محبت کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، بھائی کیسے ہو سکتے ہیں دونوں رضی اللہ، بھائی حق بھی رضی اللہ باطل بھی رضی اللہ، آخر کیسے ایسے ہو سکتے ہیں؟ یا معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ اللہ کون سا ایسا اللہ جو حق سے بھی راضی باطل سے بھی راضی؟ بھائی یہ تو معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کی توہین ہے نا کہ آپ ایسی اس کے سامنے عرضی لگا رہے ہیں۔ کیونکہ عزیزان کرام جب آدم کی تخلیق ہوئی تھی، ایک مرتبہ آدم کے سامنے 3 شے آدم کے دائیں میں آئی، 3 شے آدم کی بائیں طرف آئی، تینوں
فرشتوں کو آدم نے دیکھا، ایک مرتبہ مخاطب ہے کہ پوچھا دائیں طرف والی سے کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ ایک مرتبہ کہتی ہے میں عقل ہوں، میں عقل ہوں۔ کہا تو کہاں رہتی ہے؟ عزیزان گرامی بڑے توجہ کے ساتھ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ علی کے دشمنوں کی عقل خفت ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں نا کہ رسول فرماتے ہیں کہ یا علی تمہاری دشمنی عقل کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو، اور تمہاری دشمنی ایمان کو اس طرح کھا جاتے ہیں کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں کس طرح کھاتے ہیں، رسول کی بات ہے۔ جب ایک مرتبہ آدم کی دائیں طرف ایک شے تھی، کہا تو کون ہے؟ کہا میں عقل ہوں۔ کہا رہتی کہاں ہے؟ کہا دماغ میں، دماغ میں۔ ایک مرتبہ دوسری شے سے مخاطب ہوئے، کہا تو کون ہے؟ کہا میں محبت ہوں۔ کہا تو کہاں رہتی ہے؟ کہا دل میں۔ تیسری شے سے مخاطب ہوئے، کہا تو کون ہے؟ کہا میں حیا ہوں۔ کہا تو کہاں رہتی ہے؟ کہا آنکھوں میں۔ عزیزان گرامی عقل دماغ میں، محبت دل میں، حیا آنکھوں میں۔ اب جو بائیں طرف اشیاء تھی ایک مرتبہ اس سے مخاطب ہوئے، کہا تم کون ہو؟ ایک مرتبہ سب سے پہلی والی نے کہا، سب سے پہلے والی نے کہا کہ میں حسد ہوں، میں تکبر ہوں، میں تکبر ہوں۔ کہا تو کہاں رہتی ہے؟ کہا دماغ میں۔ اب ایک مرتبہ آدم سوچ میں پڑ گئے، کہا ابھی تو عقل کہہ رہی تھی کہ وہ دماغ میں رہتی ہے، تو جب وہ رہتی ہے تو کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک مرتبہ تکبر کہتا ہے جب میں آتا ہوں تو عقل خارج ہو جاتی ہے، جب میں داخل ہوتی ہوں تو عقل چلی جاتی ہے۔ بڑے توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی میری گھڑی پہ بھی نظر ہے انشاءاللہ، جب میں داخل ہوتی ہوں تو عقل خارج ہو جاتی ہے۔ اب ایک مرتبہ دوسری شے سے پوچھا جو بائیں جانب تھی، کہا تو کون ہے؟ کہا میں حسد ہوں، میں حسد ہوں۔ کہا تو کہاں رہتی ہے؟ کہا دل میں۔ آدم پوچھتا ابھی تو محبت کہہ رہی تھی کہ وہ دل میں رہتی ہے۔ کہا جب میں داخل ہوتی ہوں تو محبت خارج ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ حسد اور محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، حسد اور محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تیسری شے سے پوچھا، کہا تو کون؟ کہا میں بے حیائی۔ کہا تو کہاں رہتی ہے؟ کہا میں بھی آنکھوں میں رہتی ہوں۔ کہا تو کیسے آنکھوں میں رہ سکتی ہے؟ کہا جب میں داخل ہوتی ہوں تو حیا نکل جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی اپنے تجزیہ نفس خود ہی کرے انسان کہ کہاں حیائی ہے اور کہاں بے حیائی ہے۔ مجھے اس موضوع پہ ابھی فی الحال بات نہیں کرنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں حسد ہوتا ہے انسان حق کو نہیں پہچان سکتا۔ اب عزیزان گرامی قربان جاؤ ہمارے بزرگوں پہ، یا قربان جاؤ قدرت کے انتظام پہ کہ خود لغت کو بھی ایسا رکھا ہے عزیزان گرامی، حسد کا ہجے، حسد کا جو سپیلنگ ہے وہ آپ کے دماغ میں رہے کیا ہے؟ کہا ہے سین دال، اور بزرگ کہتے ہیں کہ حسد کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ حسد کے تینوں گھر خالی ہیں، حسد کے تین گھر ہیں، حسد کے تین گھر ہیں اور تینوں خالی ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا کس سے خالی ہے؟ کہا حسد میں نقطہ نہیں ہوتا، نقطے سے خالی ہے۔ عزیزان گرامی صرف نقطے سے خالی ہے تو حسد دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ان کا کیا کہ جن کو نقطے سے ہی حسد ہے۔ بھائی ایسے بھی ہیں کہ جن کو نقطے سے ہی حسد ہے۔ یہ حسد ہی تو تھا کہ جس کی وجہ سے زندگی بھر نماز میں کہیں بسم اللہ نہیں پڑھا۔ کہا کیوں نہیں پڑھتا بسم اللہ؟ کہا اس لیے نہیں پڑھتا کہ با کے بسم اللہ میں علی ہے۔ تو عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے نقطے سے حسد تھا یا نہیں تھا؟ لیکن میں کہتا رہا جب رسول نے کہہ دیا عزیزان گرامی کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو عزیزان گرامی اب دشمن بھی چاہے تو الگ نہیں کر سکتا، چاہے لاکھ دل میں حسد ہو، چاہے لاکھ دل میں بغض ہو۔ اب یہی جو اپنی نمازوں میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا، فرعون شام ایک مرتبہ مدینے پہنچا، اور مدینے پہنچنے کے بعد بڑے توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی جب مدینے پہنچا تو مدینے پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ اس کے کچھ لوگ اس کے سامنے آئے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کیا تو جانتا ہے کہ ابن عباس تفسیر کا درس دے رہے ہیں؟ کہا تفسیر کا درس دے رہے ابن عباس، اچھی بات ہے تفسیر کا درس دے رہے ہیں۔ بھائی انہوں نے رسول سے تفسیر سنی ہے، انہیں حق تفسیر بیان کرنے کا، لیکن عزیزان گرامی شاید یہ یہی سوچ رہا تھا کہ جیسی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں ابن عباس بھی ویسے ہی بیان کر رہے ہیں، اس لیے بڑا سکون سے تھا۔ اتنے میں ایک ماننے والے نے آگے بڑھ کے کہا تو نہیں جانتا تفسیر قرآن تو ایک بہانہ ہے، علی کے فضائلوں کی مجلس ہوتی ہے۔ اب عزیزان گرامی جب تک کیونکہ قرآن کافی کا نعرہ لگانے والے تھے نا، جب تک بات قرآن کی چل رہی تھی تو چپ تھا، جیسے ہی علی کا نام آیا آگ ببولا ہو گیا۔ اب اس سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگا میں بذات خود اس درس میں جاؤں گا اور جا کے دیکھوں گا، اگر کہیں علی کا نام آیا
تو وہیں درس کو روک دوں گا، وہیں درس کو روک دوں گا، درس کو معطل کر دوں گا۔ عزیزان گرامی یہ پہنچا اس درس میں، تاریخ کہتی ہے جا کے بیٹھا رہا، ابن عباس تفسیر بیان کرتے رہے، حسب دستور تفسیر اس طرح بیان کی جس طرح رسول بیان کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ تفسیر کے دوران علی کا نام آیا، تاریخ کہتی ہے کہ فرعون شام نے کئی مرتبہ چاہا کہ بیچ سے اٹھ جائے، لیکن ذکر کی ہیبت اتنی تھی کہ اٹھ نہیں پایا۔ اب عزیزان گرامی مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جس کے ذکر کی اتنی ہیبت ہو اس کے وجود سے اس کا کیا حال ہوگا، اس کے وجود سے کیا حال ہوگا۔ اب ایک مرتبہ کہتا ہے، اب عزیزان گرامی یہاں سے گفتگو بڑی پیاری ہے، انشاءاللہ بس جاگ کے سماعت فرمائیے گا۔ ایک مرتبہ درس ختم ہو گیا، سب چلے گئے، ابن عباس نے دیکھا کہ ایک منحوس چہرہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ وہ قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ ابن عباس کیا ہو رہا تھا؟ جواب سنیے عزیزان گرامی، ابن عباس کیا ہو رہا تھا؟ ابن عباس مسکرا کے کہتے ہیں ہم مسلمان اسے تفسیر قرآن کہتے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یا ابن عباس بھی علی کے در سے ایسے درس حاصل کر چکے تھے کہ کلام مختصر ہونے لگا تھا اور جامع اس میں وسیع ہونے لگے تھے معنی۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ کہا کہ ہم مسلمان اسے تفسیر قرآن کہتے ہیں، تو ایک مرتبہ آگ ببولا ہو کے کہتا ہے کہ تفسیر قرآن ہے، یہ علی کے فضائلوں کی مجلس ہے۔ کہا تم جو بھی سمجھو لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ کہا لیکن تم نے یہ کون سی آیت پڑھی ابھی؟ کوئی دوسری آیت نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کہا میں نے کیا پڑھا؟ میں نے یہی تو پڑھا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے تم نے یہ پڑھا، اور یہاں ہاد سے مراد، یہاں ہادی سے مراد علی ہے۔ رسول نے یہ بات کئی مرتبہ بتائی تھی، یہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ آیت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کے سامنے کوئی دوسری آیت نہیں پڑھ سکتے تھے، اتنے بڑے قرآن میں کوئی دوسری آیت نہیں ملی۔ تو ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں ٹھیک ہے، کل جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ تجھے سنا دیتا ہوں۔ کہا کون سی آیت پڑھی تھی؟ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب جیسے یہ آیت سنی آگ ببولا ہو گیا۔ کہا معلوم ہے یہ آیت علی کی عصمت پر دلالت کرتی ہے، علی کی عصمت کے لیے یہ آیت اتری تھی، پنجتن کے عصمت کی آیت تھی۔ عزیزان گرامی میں قربان جاؤں علی کے ایسے چاہنے والوں پر جو دشمنوں کے منہ سے بھی علی کے فضائل نکلواتے رہتے ہیں۔ اب صرف آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ اس سے پوچھتے جا رہے ہیں کہ بتا اس کا مصداق کون ہے؟ کہا میں جانتا ہوں یہ علی کی عصمت پر دلالت کرتی ہے، لیکن بھائی ابن عباس یہ تو بتاؤ کیا یہی آیت ملی تھی لوگوں کے سامنے پڑھنے کے لیے؟ کوئی دوسری آیت پڑھ دیتے؟ کہا ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو آیت پڑھی تھی وہ تیرے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کہا اس سے پہلے کون سی پڑھی تھی؟ کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہا اب تو بتا اس کی میں کیا تفسیر کرتا؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے یہ آیت بھی علی کے شان میں اتری تھی کہ جب علی ایک مرتبہ حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی زکات میں دے چکے تھے۔ کہا یہ بتا میں اس کو کسی دوسرے پہ کیسے رکھ دیتا؟ اب خود کہتا ہے فرعون شام کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ بہت سے فقیروں نے بھی انگوٹھیاں دی لیکن کوئی آیت نہ اتری۔ عزیزان گرامی آپ اس دن سن چکے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، لیکن وہ رسول کی زبانی تھا۔ اب دشمنوں کی زبانی سنا رہا ہوں کہ دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب جب بات کہتے کہنے لگا ٹھیک ہے تم اب ایسی باتیں لے کے آ رہے ہو، کوئی دوسری بات لے کے نہیں آ سکتے؟ کوئی دوسری آیت تمہارے پاس نہیں تھی؟ کیا درس تو چلتا ہی رہتا ہے، میں تجھے اس سے پہلے کی آیت سنا دیتا ہوں۔ کیا کون سی آیت پڑھی تھی؟ کہا کون سی آیت پڑھی تھی اس سے پہلے؟ کہا اما یتساءلون بنبأ عظیم۔ اب جیسے ہی سنا کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں کہ اس سے نبأ العظیم سے مراد، عزیزان گرامی نبأ کہتے ہیں خبر کو، عظیم سب سے بڑی خبر۔ کہا میں جانتا ہوں اس سب سے بڑی خبر سے مراد علی ہے۔ جب لوگ علی سے اس کے رسول سے اس کے متعلق سوال کر رہے تھے تو یہ آیت آئی تھی کہ اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ آج یہ تم سے علی کے متعلق سوال کرتے ہیں، میں روز محشر ان سے علی کے متعلق سوال کروں گا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں ارے
کر رہا ہوں لوگوں کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا پوچھے انہیں جواب نہ پتا ہو. بھائی جو نبی عظیم رسول پہنچا رہے تھے وہی میں بھی پہنچا رہا ہوں. کہ بات چھوڑو یہ سب, لیکن کوئی دوسری آیت نہیں ملی, کوئی دوسری آیت نہیں ملی. کہاں پڑھی تھی اس سے پہلے؟ کہا کون سی پڑھی تھی؟ کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. کہا یہ آیت کیوں پڑھی؟ کہ تو ہی بتا دے, میں کیا بتاتا اس آیت میں. کہا میں جانتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو. کہا میں جانتا ہوں کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے, اللہ کی رسی سے مراد علی ہے, اور رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, تفرقہ نہ ڈالو. ابن عباس کہہ رہے ہیں میں یہی تو کر رہا ہوں, تفرقہ نہیں ڈالنا چاہتا, اللہ کی رسی کو لوگوں کے ہاتھ میں تھما رہا ہوں. کہ اللہ کی رسی کو لوگوں کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. اب ایک مرتبہ بات کرتے کرتے کہتے دیکھو ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن کوئی دوسری آیت نہیں ملی. کوئی دوسری آیت پڑھتے کہ اس سے پہلے کی آیت سنا دیتا ہوں تو بتا دے کیا کرتا. کہ کون سی آیت پڑھی تھی؟ کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان رسالت کی گواہی دینے کے لیے وہ کافی ہے, ایک اللہ کافی ہے, ایک وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب تو انصاف سے بتا کہ میں کیا بیان کرتا. ایک مرتبہ کہتا ہے آگ ببولا ہو کے کہ میں جانتا ہوں یہاں گواہی دینے والے سے مراد علی ہے. تو ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو رسالت کی گواہی دے رہا ہو میں اس کی گواہی کیسے نہ دوں. صلوات اللہم صلی اللہ. ایزانے کریں جب بات بڑھتی رہی کہا لیکن کوئی دوسری آیت پڑھ دیتے. بھائی یہی آیت ملی تھی. کہا تو سن لے اس سے پہلے کون سی پڑھی تھی. ایک مرتبہ کا سن, اس سے پہلے پڑھا تھا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کہا کیا یار تم ہمیشہ یہی آیتیں لے کے آ رہے ہو. میں جانتا ہوں اس میں نفس سے مراد, اس مباہلہ میں علی نفس رسول بن کے گئے تھے. تمہیں کیا یہی آیت ملی تھی؟ لیکن عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے کیا ہم نے یا ابن عباس نے اللہ سے کہا تھا کہ اس میں نفس رسول علی کو ہی بنانا؟ عزیزان گرامی رسول نے تو اعلان عام کیا تھا, اعلان عام کیا تھا, لیکن جہاں بات آئی نا کہ اب عیسائیوں سے مباہلہ ہوگا تو لوگوں نے یہی سوچا کہ لگتا ہے پھر کوئی جنگ چھڑنے والی ہے, اب پھر مال غنیمت ملے گا. اب بہت سے لوگ آئے کہ یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے, ہم بھی چلیں گے, ہم بھی چلیں گے. عزیزان گرامی اب بات آ گئی مال غنیمت کی, تو ایک بات عرض کرتا چلوں. عزیزان گرامی میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب ہم کبھی ان کی حمایت میں ان کی طرف سے زبان کھولتے ہیں تو ہمارے دہن میں معصوم کی لسان بولتی ہے, معصوم کی پشپنائی ہوتی ہے, اور خود امام زمانہ کہتے ہیں اگر تم ہمارے لیے بولو گے تو تمہارے دہن میں ہماری لسان بولے گی. تو عزیزان گرامی بس ایسے ہی ایک واقعہ حقیر کے ساتھ بھی پیش آیا. میں زیادہ تفصیل سے اس واقعے کو بیان نہیں کروں کیونکہ وقت کم ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ علماء کے گھرانے کے ساتھ ساتھ میرا ایک شعرا کا بھی ماشاءاللہ سے ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جب سب شعرا بھی رہے ماشاءاللہ سے, مولا کا کرم رہا, اس در کا کرم رہا, انشاءاللہ یہ کرم جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ روز محشر تک. آپ دعا کریں عزیزان گرامی اس کے حوالے میں خصوصاً کہ مولا جھولیاں علم سے بھرتے رہے اور عقیدے کے ساتھ, صحیح عقیدے کے ساتھ شرط ہے عزیزان گرامی. تو ایک مرتبہ ایک عجیب سا مصرع دیا گیا. اچھا مصرع کیا تھا؟ مصرع کو اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو توہین ہے, لیکن شاعر کا امتحان ہے. عزیزان گرامی میں کوئی بہت بڑا شاعر نہیں ہوں, خود میں تھوڑی بہت جو شاعری ہے بس اسی سے کام چلا لیتا ہوں. ایک مرتبہ کانپور کے جگہ مصرع دیا گیا. مصرع کیا تھا کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں. عزیزان گرامی اب مصرع اگر تاریخ کے معنی اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو توہین آمیز ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مصرع دے رہے ہیں. کہ مصرع کیا ہے؟ کہ لا فتح الا فلاں لا سیف الا ذوالفقار. کیا مصرع ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر دیکھیں تو شاعر کا امتحان ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی میں شاہ نجف کے دروازے پہ کھڑا تھا, ایک مرتبہ ان کا فون آیا, کہنے لگے میں نے کافی لوگوں کو فون لگا نہیں چلی, اچھا وہ آپ مل گئے. بھائی آپ کے باپ دادا کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں, لیکن ذرا دیکھیے ایک ایسا مسئلہ ہے یہاں پہ کچھ لوگوں نے ایک ایسا مصرع دیا ہے, کچھ شریر لوگ ہیں انہوں نے یہ مسئلہ دیا ہے, مصرع دیا ہے. کہا میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہتے ہیں کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں.
اب میں نے کہا میں تو زیارت کے لیے جا رہا ہوں, دیکھا اگر کچھ عطا ہو جائے تو میں انشاءاللہ واپس فون کرتا ہوں. عزیزان گرامی, آپ بہتر جانتے ہو جو زیارت پہ گئے ہیں فون باہر جمع کرنے پڑتے ہیں. اتفاق سے ابھی میں ان کا فون کاٹ ہی رہا تھا کہ وہیں شاہ نجف کے در پہ عطا ہو گئی. میں نے کہا جاتے جاتے سنتے جائیے کیا مصرع تھا کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جنگوں کے بعد مال غنیمت کو لوٹنے حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں. جنگوں کے بعد مال غنیمت کو لوٹنے حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں. اور میں نے کہا 2 مصرع میری طرف سے بھی لیتے جائیے گا. حیدر کی بات عاشق حیدر سے پوچھ لے, تم بھی کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں. تو عزیزان گرامی, جو انہوں نے یہی سوچا کہ بات کچھ نہ کچھ مال غنیمت کی ہے, مال غنیمت کی بات ہے, رسول اللہ ہم بھی چلیں گے, ہم بھی چلیں گے, ہم بھی چلیں گے. مجھے تفصیل سے مباحثہ تھوڑی نہ پڑھنا ہے, بس نقطہ پر نظر ڈالنے ہیں. عزیزان گرامی, رسول کہتے, تاریخ کہتے, ایک مرتبہ رسول نے کہا جس کو چلنا ہے چلے, جو چلنا چاہتا ہے چلے, لیکن زندہ وہی بچے گا کہ جس نے آغوش مادر سے لے کر اب تک جھوٹ نہ بولا ہو. عزیزان گرامی, بات چل رہی ہے اولی الامر کی. اولی الامر کی ایک خاصیت یہ کہ صدیق ہونا چاہیے. تاریخ کہتی ہے کہ رسول نے سر کو جھکا کے یہ جملہ کہا, جیسے ہی سر کو اٹھایا میدان صاف تھا. ارے میں کہتا ہوں کوئی نہ رکا, بات سچوں کی تھی. ارے صدیق اکبر تو رک جاتے. بھائی سب کا بھاگنا سمجھ میں آتا ہے, لیکن صدیق اکبر کا نہیں رکنا سمجھ میں نہیں آتا. تو عزیزان گرامی, معلوم یہ ہوا کہ علی کے سوا صدیق اکبر کوئی نہیں, فاطمہ کے سوا صدیقہ کوئی نہیں, اور اس گھرانے کے سوا اولی الامر کوئی نہیں. جب ایک مرتبہ ساری باتیں ہوتی رہی تو پریشان ہو گیا فرعون شام. کہتا یہ تو تم وہی باتیں بیان کر رہے ہو کہ جو علی کی شان میں نازل ہوئی تھی آیتیں. عزیزان گرامی, میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم اتنی ہی آیتوں کو بیان کر دیا کرو. اگر پورا قرآن نہ سے اتنی ہی بیان کر دو. ایک مرتبہ کا ٹھیک ہے ان کی شان میں جو آیتیں اتری وہ بیان نہیں کرتا, وہ بیان نہیں کرتا. کہا پھر کون سی بیان کی تھی کچھ دن پہلے؟ کہا میں نے بیان کیا تھا کہ سائل سائل بعذاب واقع, کہ مانگنے والے نے اپنا عذاب مانگا. کہا یہ ان کی شان میں نہیں اتری ہے, ان کے دشمن کی مذمت میں اتری ہے. جب غدیر میں مقابلے میں آیا اور حارث بن نعمان فہری نے آ کے کہا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے, عزیزان گرامی بات اب جانتے ہیں پوری تفصیل سے بیان نہیں کرنی ہے, اگر آپ کی طرف سے نہیں, اگر یہ اللہ کی طرف سے تو مجھ پہ عذاب نازل ہو. آیت کے ساتھ عذاب نازل ہوا کہ مانگنے والے نے اپنا عذاب مانگا. تب ایک مرتبہ پریشان ہو گیا, کہا یہ تم کیا کر رہے ہو, لگاتار علی کی فضیلت کی آیتیں سنا رہے ہو. ابھی ابن عباس کہہ رہے میں نے وہ تو سنائے نہیں. اب عزیزان گرامی ابن عباس کو بھی چھیڑنے میں مزہ آنے لگا. ابن عباس کہہ رہے میں نے وہ تو سنائے نہیں جو اصل سنانے والی تھی. کہا کون سی والی؟ کہا یا ایھا الرسول بلغ. اب جیسے ہی غدیر کا نام آیا پریشان ہو گیا. کہا رک جا, سن لے, ایک اور سن لے, الیوم اکملت لکم دینکم. اب پریشان ہو گیا. کہا ابن عباس اب غدیر کی بات نہیں چھیڑنا, غدیر کی بات نہیں چھیڑنا. بہت مشکل سے لوگوں کے دماغ سے اس کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں, غدیر کی بات نہیں چھیڑنا. تب عزیزان گرامی جب تھک ہار کے بات ختم ہونے لگی, اب ابن عباس نے کہا دیکھ میں کچھ بھی بیان کرتا رہوں گا, علی اس میں آتا رہے گا. اچھا تو ہی بتا دے کہ میں کون سی آیت پڑھوں, تو ہی بتا کہ کون سی آیت کی تفسیر بیان کروں. اب ایک مرتبہ فرعون شام کہتا ہے کیوں نہیں کہتا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا. اب جیسے ابن عباس نے سنا ایک مرتبہ کہتے ہیں دیکھا خود علی علی کر بیٹھا نا, پریشان ہو گیا. کہا اب اس آیت میں علی کہاں سے آ گئے؟ کہا تو بھول گیا رسول کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ سال بعد ہی مدینے کی سرزمین پہ ایک مرتبہ زلزلہ آیا تھا. لوگ پریشان ہونے لگے تھے, لوگ ایک مرتبہ دہائیاں دینے لگے تھے کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پہ رسول رہتا تھا. ارے کاش کہ یہ زلزلہ رک جائے, لیکن کوئی زلزلہ روکنے والا نہ تھا. اس زلزلے کے دوران صرف ایک مرتبہ ابو طالب کی, ابو تراب کی یہ ذات تھی جو گھر سے نکلی, ایک مرتبہ زمین پہ پیر مار کے کہا کہ اے تراب ہوش میں آ, اے تراب ہوش میں آ. تو سن لے, تو جو کہتا ہے کہ
لوگ یا علی کہہ کے حملہ کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی جہاں زلزلے آتے ہیں وہاں چاہنے والے تو یا علی کہہ کے بچ جاتے ہیں، لیکن کچھ نجس دلوں میں زلزلے آ جاتے ہیں، ان زلزلوں کو کیسے بچائیں گے؟ تو ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے کہتا ہے تو ابن عباس یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب تک قرآن رہے گا تب تک علی رہے گا؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں شروع سے یہی کہہ رہا ہوں، تیری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں شروع سے یہی کہہ رہا ہوں لیکن تیری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ رسول تو بارہا کہتے رہے کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ اب عزیزان گرامی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے اس طرح کے واقعات پیش کر دیے جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی ابن عباس نے تو ساری وہی آیتیں سنا دی کہ جو اہل بیت کی شان میں ہے۔ اب عزیزان گرامی دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت میں یہ بھی اور وہ بھی، خیر مجھے بات موضوع سے نہ ہٹ جائے، انشاءاللہ کل اشارے دے دوں گا اس بات کے، مجھے میری منزل کو سمیٹنا ہے عزیزان گرامی، سمیٹ کے بعد کو منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو وہی فضائل ہے۔ اب ایسا ہی ایک چاہنے والا تھا مولا کا، بادشاہ تھا، لیکن اس کا جو وزیر تھا نا وہ ایسے ہی فرعون شام ٹائپ کا تھا، اور یہ بادشاہ جب بھی مولا کی زیارت کو آتا تھا ایک حدود پہ آ کے اپنی سواری سے اتر جایا کرتا تھا، نجف کے حدود کے قریب آ کے سواری سے اتر جایا کرتا تھا۔ یہ چیز اس کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی عالم پناہ، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کیوں سواری سے اتر جایا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے خاموش، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کائنات کی بادشاہ کے ساتھ جا رہا ہوں، میں کائنات کے بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو وہاں جانے کی یہ ادب ہے، یہ تہذیب ہے وہاں جانے کی۔ کہا لیکن یہ بتائیے جو آپ کا فیصلہ ہے یہ کہیں لکھا ہے، یہ کئی بات قرآن میں ہے یا آپ اپنے عقل سے کرتے ہیں؟ اب عزیزان کرام جو ہمارا عقیدوں پہ حملے ہوتے ہیں نا، کئی بات قرآن میں ہے یا اپنے عقل سے کر رہے ہیں؟ اچھا جب آپ قرآن سے کیجئے تو کہتے ہیں کہ تھوڑا عقل استعمال کیجئے۔ تو عزیزان کرام یہ اسی طرح کے لوگ ہیں کہ بس بات میری لمبی نہ ہو جائے، بات کو طول نہیں دینا چاہتا، یہ اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جب ایک مرتبہ حکیم لقمان ایک سواری کو لے کے اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے، جب دونوں ایک مرتبہ جب باپ سواری پہ بیٹھا اور جوان بیٹا چل رہا تھا، لوگ کہنے لگے کتنا بے درد باپ ہے کہ بیٹا چل رہا ہے اور خود باپ ہو کے سواری پہ بیٹھا ہے۔ باپ اتر گئے، بیٹے کو بٹھا دیا، لوگ کہنے لگے کیسا بے درد بیٹا ہے، باپ کو چلا رہا ہے خود سواری پہ بیٹھا ہے۔ اب دونوں پریشان ہو گئے لوگوں کے بولنے سے، دونوں سواری پہ ایک ساتھ بیٹھ گئے، لوگ کہنے لگے عجیب لوگ ہیں، جانور پہ ظلم کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی پریشان ہو کے دونوں جانور سے اتر گئے، پھر لوگ دیکھ کے کہنے لگے عجیب لوگ ہیں، سواری ساتھ میں ہے، پیدل چل کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں نا، وہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، انہیں کسی چین سکون نہیں ملتا، کسی کروٹ سکون نہیں ملتا۔ اب ایک مرتبہ اس نے بھی اس بادشاہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کہیں لکھا ہے کہ اپنے عقل سے کر رہے ہیں؟ اب بادشاہ کو بڑا غصہ تو آیا، کیونکہ عزیزان گرامی جو غصہ آتا ہے نا یہ خون کا جوش مارنا ہوتا ہے، کیونکہ جب طاہر خون ہوتا ہے نا وہ جوش مارتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھا کیجئے، ہم کہتے ہیں بھائی دماغ تو ٹھنڈا رہتا ہی ہے لیکن جہاں خون پاک ہونا وہ ٹھنڈا نہیں رہ سکتا۔ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ لگتا ہے اس کا خون ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن جہاں طاہر ہونا وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہا خدا کی بھی یہ مرضی ہے۔ کہا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں، عزیزان گرامی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ شاید شیعوں نے یہ باتیں کر لی ہیں اور یہ فضائل تو ہیں اہل بیت کے، وہی آیتیں بتاتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے ٹھیک ہے، نہ میری بات نہ آپ کی بات، اللہ کی کتاب سے استخارہ کر لیتے ہیں۔ آپ جو اس طرح اتر کے جاتے ہیں علی کی زیارت کے لیے، ہم استخارہ کر لیتے ہیں اللہ کی کتاب سے، جو فیصلہ ہو جائے گا اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اب عزیزان گرامی کیونکہ بادشاہ کو ذات پہ یقین تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے استخارہ کیا جائے۔ اب عزیزان گرامی ایک مرتبہ اللہ کی کتاب کو کھولا گیا، جیسے کتاب کو کھولا آیت نکلی فَنَخْلَ نَعْلَيْنَكَ إِنَّكَ فِي الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوس، اپنی چپلوں کو نالینوں کو اتار دو کہ تم طوس کی مقدس وادیوں میں ہو۔ اب جو وزیر تھا ڈر گیا، ڈر کے کہنے لگا شاید اب بادشاہ میرا سر قلم کر دے۔ بادشاہ نے کہا بھائی تیرا شکریہ۔ کہا شکریہ کس بات کا؟ کہا اب تک میں صرف سواری سے اترا کرتا تھا، اب ایک مرتبہ خدا کی طرف سے
یہ. بس آگے کی بات ہے, دو بس شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں اجمالاً. ایک مرتبہ جب بات آگے بڑھی تو کہنے لگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ائمہ ہے یہ قبر میں زندہ رہتے ہیں, ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے, ان کے جو اجسام ہیں, ان کے جو جسم مبارک ہے, جسم اطہار ہے, یہ ایسے کے ایسے ہی رہتے ہیں. تو عزیزان گرامی شرارت اس کی تھی کہ وزیر نے اور بولا ہاں ایسے ہی رکھتے ہیں, لیکن تو ان کو تو بعد میں آزمانا, پہلے ان کے علماء کو آزما لے. عزیزان گرامی اب بادشاہ نے کہا کیونکہ اب پانی سر سے اوپر ہو رہا ہے, کہا ٹھیک ہے قبر کو کھولا جائے گا. عزیزان گرامی کہیں یہ لکھا کہ یعقوب کلینی کی قبر کھولی گئی تھی, کہیں یہ لکھا کہ شیخ طوسی کی قبر کھولی گئی تھی. عزیزان گرامی قبر کو کھولا گیا, بادشاہ نے اب فیصلہ کر دیا, کہا دیکھ اگر یہ زندہ نکل گئے تو تیری سلامتی نہیں ہے, بہت سہتا رہا تجھے. اگر تیری بات غلط نکلی تو میں تجھے لکڑیوں پہ بٹھا کے تیری کتابوں کے ساتھ جلا دوں گا, تیری کتابوں کے ساتھ جلا دوں گا. عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے قبر کو کھولا گیا اور ایک مرتبہ میت صحیح سلامت نکلی. بادشاہ نے وہی کیا, اس کو رکھا اور جلا دیا. یعنی بادشاہ اب یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو علی کے دشمن کو جلا دیا کرتے ہیں. ایک بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیونکہ بات جا رہی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہیں. اچھا بادشاہوں کی بات تو چھوڑیے سرکار, جو لوگ اپنی حقیقتوں کو بھول کے وقت نے ان کے ساتھ تھوڑی سی وفا کیا کر دی, وہ علی کے در کو بھول ہی گئے کہ بھئی ہم کیا اس در پہ سر جھکائیں, ارے اچھا نہیں لگتا, سفسٹیکیشن کے خلاف ہے, بھئی ہماری امیج پہ بھئی فلاں وہ لوگ ایسے کرتے ہیں, اچھا نہیں لگتا, ہم سوٹیڈ بوٹیڈ لوگ ہیں, ارے ہم نے امامہ پہن لیا, ہم کیوں سر جھکائیں. عزیزان گرامی جو اصلی بادشاہ تھے نا, جو بڑے بڑے کانکررز تھے, جن کو دنیا بادشاہ مانتی ہے, وہ سر جھکایا کرتے تھے. یہ تو سلیقہ ہمیں نہیں ہے مانگنے کا. نادر شاہ کا واقعہ آپ کا سنایا ہے, بس آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دو اگر اجازت ہو تو. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر, صلوات کا اندازہ لگاؤں گا. عزیزان گرامی نادر شاہ کا دستور تھا, دنیا کا بہت بڑا کانکرر تھا, بہت بڑا کانکرر تھا. تاریخ نے اس کے بارے میں لکھا ہے, اس نے کئی مرتبہ انڈیا پر اور کئی ایسے ملک ہیں جن کو فتح کیا تھا عزیزان گرامی. اور ایک مرتبہ اس کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کسی جنگ پہ جایا کرتا تھا پہلے مولا کی چوکھٹ پہ آ کے سجدہ کیا کرتا تھا اور وہاں پہ فتح یابی کی دعا مانگا کرتا تھا. ایک مرتبہ آیا, آنے کے بعد دیکھا کچھ نابینے بیٹھے ہوئے, مولا کے روزے کے باہر کچھ نابینے بیٹھے ہوئے, دیکھا کچھ چہروں کو دیکھا. چہروں کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں پچھلی بار بھی آیا تھا, تم یہیں بیٹھے تھے, آج آیا ہوں آج بھی یہیں بیٹھے ہو. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا علی سے بینائی مانگ رہے ہیں, علی سے بینائی مانگ رہے ہیں. عزیزان گرامی علی کا چاہنے والا تھا, ایک مرتبہ جوش میں آ گیا, کہا جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, اتنی مدت سے علی سے مانگ رہے ہو اور علی نے دیا نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تمہیں مانگنا نہیں آتا, تمہارے مانگنے میں تڑپ نہیں ہے, تمہیں علی سے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے علی سے جب جب مانگا علی نے تب تب عطا کیا ہے. علی سے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. کہ سلیقہ کیسا ہوتا ہے کہ میں سکھاتا ہوں, میں علی کی زیارت کے لیے روزے کے اندر جا رہا ہوں, کچھ مدت مجھے لگے گی, آدھا ایک گھنٹہ مجھے لگے گا, جب تک واپس آؤں اگر تمہاری بینائی نہ آئی تو سر قلم کر دوں گا, اگر تمہاری بینائی نہ آئی تو سر قلم کر دوں گا. اب عزیزان گرامی تڑپ پیدا ہوئی اندر سے, کہ مولا بینائی دے دیجئے ورنہ جان چلی جائے گی. ارے جیسے ہی ایک مرتبہ نادر باہر نکلا, لوگوں نے پوچھا کہ تم ہی نادر ہو, کہ آ گئی نا بینائی, کہ یہ طریقہ ہے مانگنے کا, کہ یہ علی کے در پہ مانگنے کا طریقہ ہے, یہ سلیقہ ہے, اس سلیقے کو سیکھو. تو عزیزان گرامی اس سلیقے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. میں بارہا اس بات کو عرض کرتے رہتا ہوں کہ اس در کی کیا حیثیت ہے یہ تو ہم نہیں پہچان سکتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس در پہ انسان اپنی اوقات پہچان لے کہ ہم کیا ہے تو بہت عطا ہوتا ہے. اس لیے خداوند کریم اپنی حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ ہم نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا, لیکن لوگوں نے اسے دوسری 5 چیزوں میں تلاش کیا. لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیزیں ہیں, اللہ کون سی چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا. عزیزان گرامی ہاتھ جوڑ کے اہل ورجینیا کی توجہ چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں آپ کی سماعتوں میں بھروسہ ہے, میں اس طرح توجہ مانگا نہیں کرتا, اور جب مانگتا ہوں تو پھر آپ کو نراش بھی نہیں کیا کرتا, آپ کو مایوس بھی نہیں کیا کرتا. ایک مرتبہ کہا کہ وہ کون سی بات ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا, لیکن لوگوں نے اسے دوسری 5 چیزوں میں تلاش کیا. بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. ایک مرتبہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم
لوگوں نے دنیا میں تلاش کیا. عزیزان گرامی اس لیے اس دن فرش عزا کے لیے میں نے سکون کا لفظ استعمال کیا تھا کہ فرش عزا پہ سکون اور راحت ملتی ہے. تو ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے راحت کو جنت میں رکھا, لوگوں نے دنیا میں تلاش کیا. پھر ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے میری مرضی کو لوگوں کی نفس کی مخالفت میں رکھا, لیکن انہوں نے اپنے نفس کی اطاعت کی. لوگوں نے میری رضا کو اپنے نفس کی اطاعت میں ڈھونڈا. اب عزیزان کرام جب ساری باتیں بیان کر چکا تو کہتا ہے کہ ہم نے تونگری کو, ہم نے دولت مندی کو, ہم نے پیسے والا ہونے کو قناعت میں رکھا, یعنی انسان جتنا کھائے اس کا شکر ادا کرے, لیکن لوگوں نے اس کو مال و جوار اکٹھا کرنے میں ڈھونڈا. اب جب ساری باتیں کہہ چکا, میری بات کی طرف آ رہا ہوں عزیزان گرامی, جب ساری باتیں کہہ چکا تو کہتا ہے کہ ہم نے عزت کو ہمارے در پہ رکھا, لوگوں نے بادشاہوں کے در پہ تلاش کیا. اب عزیزان گرامی توجہ کے ساتھ خدا حسین کا واسطہ اب سونا نہیں ہے. اب عزیزان گرامی سب کی نیندیں بیدار ہو جائیں گی. ایسی بات دیکھ کے جاؤں گا کہ شاید ہو سکتا ہے اگر مجھے ورجینیا والے بلائیں یا نہ بلائیں, لیکن اس جملے سے یاد کرتے رہیں گے. اب میں ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں جوڑ کے عرض کروں گا, پروردگار تو نے کہہ تو دیا کہ عزت کو تو نے تیرے در پہ رکھا, لوگوں نے بادشاہوں کیا تلاش کیا, لیکن اتنا بھی بتا دے تیرا کوئی در ہے بھی یا نہیں ہے. تو آوازیں پروردگار آئے گی, ہے در ہے, در ہے, در ہے. آوازیں پروردگار آئے گی, ہے در ہے, در ہے, در ہے. عزیزان گرامی اب انصاف سے مسلمانوں سے پوچھے کہ اللہ کا در کون سا ہے, در کہاں ہوتا ہے, در کہاں ہوتا ہے. عزیزان گرامی در ہوتا ہے گھر کا, نا گھر کا ہوتا ہے, محل کا ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ گھر کہاں ہے اللہ کا. لوگوں نے اتفاق کر کے کہا مسلمانوں نے خانہ کعبہ. اب لوگ کہتے ہیں, اب اللہ کہہ رہے کہ ہمارے در پہ سر کو جھکاؤ. اب عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے, جب آپ کسی سے کچھ مانگتے تو ہم نے بھی اللہ کے گھر سے ہی مانگا. لوگ کہتے ہیں کہ گھر سے مانگو, گھر سے مانگو, ہم کہتے ہیں گھر سے نہ مانگو, گھر والے سے مانگو. اب ذرا انصاف سے بتائیے, اگر آپ کو کوئی شے چاہیے, میں آپ کے گھر پہ آؤں, دخل باب کروں, ایک مرتبہ آپ دروازہ کھولنے کے بعد گھر کے باہر نکلے اور میں آپ سے کہوں کہ میں کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں, آپ کہیں قبلہ حکم کیجئے, پیش کرتے ہیں. میں کہوں گا آپ سے نہیں مانگنے کے لیے آیا, گھر سے مانگنے کے لیے آیا ہوں. آپ کیا کہیں گے, آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا. گھر سے مراد گھر سے مانگنا نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس گھر کے مقروض ہیں. اس گھر سے مقروض کا مطلب یہ نہیں کہ دیواروں کے مقروض ہے. آئی جانے کے رہے پھر بات لفظ اور معنی کی آ گئی, پھر بات لفظ اور معنی کی آ گئی. گھر سے مراد یہ نہیں کہ اینٹ پتھر اور چھت کے مقروض ہیں. کہا کس کے مقروض ہے, گھر والے کے مقروض ہے. اس لیے اگر آپ دروازہ کھولیں گے تو آپ کیا کہیں گے, قبلہ گھر سے نہیں مانگا جاتا, گھر والے سے مانگا جاتا ہے. گھر میں رہتا میں ہوں, مالک میں ہوں, ظاہر میں ہوا, گھر سے ظاہر میں ہوا, تو مجھ سے مانگیے. تو ہم بھی 13 رجب کو اللہ کے گھر پہ پہنچے, ایک مرتبہ کا اللہ دے دے, تو کوئی 13 رجب کو گھر کے باہر نکلا, کیا مالک میں ہوں, ظاہر میں ہوا, مانگو جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو. معلوم یہ ہوا کہ عزت انہی کے در پہ ہے, اور یقین نہیں ہوتا, کیونکہ میں نے کہا نا میں ہر طرح کی بات مجلس میں دے دیا کرتا ہوں, تھوڑا عرفہ کے بھی حوالے دے دیا کرتا ہوں, دنیا کی باتیں کر دیا کرتا ہوں, پھر کچھ سامنے کی مثالیں بھی دے دیا کرتا ہوں. اگر آپ کو دیکھنا ہے ایک منظر, مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں, توجہ کے ساتھ. عزیزان گرامی ایک معذور ہے جو ماشاءاللہ برادران زیارت پہ جاتے رہتے ہیں, انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا, اور انشاءاللہ مولا سب کو کربلا, نجف اور تمام زیارتوں سے مشرف فرمائے. عزیزان گرامی تمام زائرین کی حفاظت فرمائے مولا, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمیں بار بار زیارت کی توفیق دے. بہت بڑی توفیق ہے یہ زیارت عزیزان گرامی. تو خیر مجھے ساری بات تفصیل سے بیان نہیں کرنی, لیکن اس در پہ عزت کیسے ملتی ہے. عزیزان گرامی ایک شخص ہے, دونوں ٹانگوں سے معذور ہے. آپ جائیے گا مولا عباس کے شارع بغداد پہ, جو جا چکے ہیں وہ لوگ انہوں نے دیکھا بھی ہوگا ہو سکتا ہے. اس کا کام ہی یہ تھا, بلکہ ابھی بھی یہی ہے, مولا اسے بھی سلامت رکھے, کہ بس مولا کے در پہ جھاڑو دیا کرتا ہے. اس نے اپنی چھوٹی سی ایک جھاڑو لی ہے, ایک چھوٹی سی بروم لی ہوئی ہے, برش ہے اس کے ہاتھ میں, اور ایک چھوٹی سی اس کی گاڑی ہے. اس ویل پہ بیٹھ کے
یہاں سے وہاں جاتا ہے، کبھی وہاں سے وہاں جاتا ہے، صرف سڑک صاف کرتا رہتا ہے۔ حرم والوں نے اس پہ ایک کرم، کیا کہوں کہ مولا کرم ایسا ہوا کہ حرم والوں نے اسے یونیفارم بھی دے دی، حرم کی یونیفارم بیٹھ کے صاف کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو۔ اب عزیزان گرامی دنیاوی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مولا جب اس کو عطا کرتے ہیں نا تو لوگ بات فطرس پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ عزیزان گرامی فطرس تو دور کی بات ہے، انسان کو حسین کس طرح پر عطا کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے، فطرس تو دور کی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی وہ شخص وہاں پہ جھاڑو دیتا ہے، میں نے کہا نا اس در پہ عزت کس طرح رکھی ہے، اور میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اچھا دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ جس کو ہم اتنی یہاں پہ فیسلٹیز دیتے ہیں، اتنے بینیفٹس دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی کسی طرح سے کسی میں کوئی دنیاوی اعتبار سے جسمانی حساب سے خدا کی مصلحت کے تحت اگر اس میں کوئی نقص ہے، ٹھیک ہے، دوسرے انسان کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے اسے بینیفٹ دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی حسین نے بھی اپنے در پہ ایسوں کو بینیفٹ دیا ہے، لیکن وہ بینیفٹ ایسا ہے کہ عام انسانوں سے زیادہ بلند ہے۔ اب عزیزان گرامی میں نے خود میری آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ملینئر اس کے سامنے جاتے ہیں لوگ۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ ایک شخص تھے، انہوں نے اپنے بچے کو لے کے گئے اور کہا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، اس کے سر پہ۔ دوسرے نے پوچھا کیوں ہاتھ رکھوا رہے ہو؟ کہا اس نے اتنی یہاں پہ جھاڑو لگائی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں وہ اثر آ گیا ہے کہ میرے بچے کو شفا ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی عزت تو اس در پہ ہے، اور ہمیں اس در کے علاوہ کسی سے مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ لوگ ہم نے کب انکار کیا کہ اللہ سب سے بڑا نہیں ہے؟ اللہ بڑا ہے اس لیے کیونکہ اس در نے بتایا کہ اللہ بڑا ہے، ورنہ مسلمان کی اوقات نہیں تھی کہ جان پاتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ عزیزان گرامی اس در نے پہچنوایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ جو ایام ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، 40 کے ایام ہیں۔ عزیزان گرامی جناب زینب کی خواہش ہے یہ، میں ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، تھوڑا تحمل کے ساتھ، لیکن کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذکر جو ہمارے پاس ہے اس کی طاقت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ جو 40 کا ذکر ہمارے پاس ہے، یہ جو مجلس اعضاء ہے، یہ جناب زینب کی خواہش ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے کب انکار کیا کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے، لیکن ذرا انصاف سے بتائیے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کو وہ اختیارات دیے خدا نے، اور اس اختیارات کا بہترین استعمال کرنے والے اولی الامر ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی جناب زینب کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، بنی ہاشم کا عقیلہ۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے، دیکھیے بڑے توجہ کے ساتھ، کیونکہ میں کوئی بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ میری عادت سے واقف ہیں کہ میں مصائب تک موضوع کو نبھاتا ہوں تو رہتا ہے الحمدللہ۔ تو عزیزان گرامی اگر جناب زینب رہائی کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیتا کون، یہ بات کرتے ہیں نا، ذرا انصاف سے بتائیے دنیا کے کون سے ایسے قیدی، وہ تھوڑے توجہ چاہوں گا، دنیا کے کون سے ایسے قیدی ہیں جو اپنی ٹرمز پہ رہا ہوتے ہیں؟ زینب اپنی ٹرمز پہ رہا ہو رہی ہیں، شرط رکھ رہی ہیں رہا ہوتے وقت۔ اچھا میرے برادران مجھ سے یہ بھی ایک شکوہ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ ہو رہی ہے لیکن میڈیا دکھا نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں میڈیا کیسے دکھا دے گا؟ ذرا انصاف سے بتائیے، اگر فرعون کے ہاتھ میں میڈیا ہوتا تو کیا موسیٰ کے معجزات کو دکھاتا؟ کبھی نہ دکھاتا ان معجزات کو۔ اگر نمرود کے ہاتھ میں میڈیا ہوتا تو کیا وہ اس آگ کو دکھاتا کہ جو گلزار ہو گئی تھی، اپنی شکست کو دکھاتا؟ کبھی نہ دکھاتا۔ تو عزیزان گرامی اسی طرح وقت کے فرعون اور نمرود کے ہاتھ میں میڈیا ہے تو یہ کبھی نہیں دکھائیں گے، اپنی ہار کو کبھی نہیں دکھائیں گے، لیکن حسین کی فتح کا پرچم ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ مولا آپ کو نصیب کرے جانا اور زیارت نصیب کرے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی عقیلہ بنی ہاشم، یعنی بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والے کو عقیل کہتے ہیں نا، جو بہت عقل بہت زیادہ رکھتا۔ انصاف سے بتائیے اگر جناب زینب اس وقت نہ رکتی شام میں، اور میں عام عقلوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کہا نا عام عقلوں سے سوا ہوتے ہیں، اگر رہائی ملنے کے بعد کسی عام انسان کو رہائی ملتی تو شاید کیا سوچتا؟ اگر جناب زینب مختار کے قیام کا انتظار کرتی اور اس کے بعد سب کچھ فتح یاب کرتی، اور فتح یاب کرنے کے بعد ایک بہت بڑی مجلس رکھتی ہے اپنے بھائی کی، تو شاید بہت سے کم سمجھنے والے یہی کہتے کہ کتنی عقل مندی سے کام لیا۔ بھئی میں دنیا کا معیار بتا رہا ہوں، لیکن اس کے آگے پھر دنیا یہ بھی لکھتی کہ طاقت کی وجہ سے آزاداری ہے۔ بڑا توجہ کے ساتھ، پھر تاریخ کا لکھنے والا اس کے آگے یہ بھی لکھتا کہ طاقت کی وجہ سے آزاداری ہے۔ زینب نے کہا ایسا نہیں ہوگا، پہلے مجلس ہوگی
آزاداری کی وجہ سے طاقت ہے، طاقت کی وجہ سے آزاداری نہیں ہے۔ تو یہ ہے زینب، یہ ہمیں بتا رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی اسی بہن کی خواہش ہے جو 40 اتنے دھوم دھام سے ہو رہا ہے نا، اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ میڈیا دکھا نہیں پا رہا، میڈیا کی اتنی حیثیت و اوقات بھی نہیں ہے کہ ایسی چیز کو کور بھی کر پائے۔ کیونکہ عزیزان گرامی جہاں بات اگر صرف انسانوں کی ہونا، انشاءاللہ اگر کل کی دوپہر کی مجلس میں ہو سکا تو تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا زیارت پہ، اگر بات انسانوں کی ہونا تو اور ہے، لیکن پھر وہی بات ہے، بات انسانوں سے سوا ہے۔ جہاں فرشتے ترستے ہوں زیارت کرنے کے لیے، اور صرف کیا ہے؟ حسین کی بہن کی خواہش، حسین کی بہن کی خواہش۔ عزیزان گرامی کل میں نے جہاں چھوڑا تھا، جب رہائی ملی زینب کے پاس آئے، سید سجاد آنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی، مدینے کب چلنا ہے؟ اب ایک مرتبہ زینب کیا کہتی ہیں، اے سید سجاد۔ عزیزان گرامی دیکھیے، آج پرسے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، اس بہن کے بھائی کا تابوت آنے والا ہے، اس طرح پرسہ دیجیے گا کہ جو پرسے کا حق ہے، جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح نہیں، جس طرح زینب چاہتی ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ بس عزیزان گرامی سید سجاد آئے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں کیا کرنا ہے؟ مدینے چلنا ہے۔ زینب نے کہا کہ ہماری 3 خواہشیں ہیں، ہماری 3 ڈیمانڈ ہیں۔ کہا پھوپھی اماں کیا ہے؟ کہ یزید سے کہو کہ پہلے میں میرے بھائی کی مجلس کروں گی، مجھے ایک گھر چاہیے۔ اب ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو ہمارے حوالے کیا جائے جو ہمارے ساتھ چلے قافلے کے، اور ایک مرتبہ کہا کہ یزید سے کہو جو تبرکات ٹوٹے تھے تبرکات واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی اب زینب نے سید سجاد سے کہا ہے سید سجاد میں سیدھا مدینے نہیں جاؤں گی، ارے 14 مہینے ہو گئے ہیں، اے سید سجاد غریبوں کا بھی 40 ہوا کرتا ہے، ارے میرا بھائی امیر کا بیٹا ہے، ارے ابھی تک میرے بھائی کا 40 نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اے سید سجاد میں کربلا جاؤں گی۔ ہاں عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ شام میں کھنڈر سا گھر ملا، ارے تاریخ کی پہلی مجلس بپا ہوئی، زینب نے فرش عزا بچھایا۔ عزیزان گرامی پتہ ہے ذاکر کون تھا؟ ارے میں سن کے مسائب پڑھتا ہوں تو آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذاکر وہ تھی ذاکرہ کہ جس نے 70 قدم سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، ارے وہ ذاکر تھا کہ جو کربلا سے کوفہ سے شام تازیانوں کی سختیاں سہتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کیا کہا کہ اس پر شہزہ کو بچھا دیا، کہا سید سجاد شام کی عورتوں کو بلایا جائے، میں میرے بھائی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہیں لکھا کہ زینب نے 7 دن بھائی کا ماتم کیا، کہیں لکھا کہ زینب نے 10 دن ماتم کیا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یزید نے کہا کہ اب ان کا اور زیادہ شام میں رکنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، اگر یہ اور شام میں رکے تو مسائب پڑھ کے انقلاب آ جائے گا، ان کا شام میں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجلس برپا ہوئی، حسین کی بہن نے فرش عزا بچھائی۔ عزیزان گرامی بڑی قیامت کی تاریخ ہے، بڑے قیامت کے مسائب ہیں، بس تصور کیجئے گا۔ ارے زینب کہہ رہی ہے سید سجاد آج جی بھر کے رونا ہے، ارے اس کا مطلب حسین کی بہن بھائی پہ جی بھر کے رو نہیں پائی۔ ارے ذرا تصور کیجئے ہمارا اور آپ کا کوئی دنیا سے چلا جائے اور ہمیں رونے نہ دیا جائے، ارے جب روئیں تو تازیانے پڑے۔ ارے زینب کو صرف تازیانے نہیں، ارے مقاتل لکھتے ہیں، ارے کہیں کہیں زینب کو نیزے کی آنی چبوئی جاتی۔ زینب نے کہا اے سید سجاد یزید سے کہو ہمارے تبرکات دے دے، ہمارے شہداء کے سر دے دے، ہم ماتم کریں گے۔ ارے بیویوں کی مجلس تھی، سید سجاد ایک ایک سر کو لے کے آتے تھے، ارے ایک مرتبہ ماتم برپا ہوا۔ ہاں عزیزان گرامی پہلے بیویوں کے حوالے گٹھری کی گئی، ارے اس گٹھری میں سے ارے بیویوں کی چادریں نکلنے لگی۔ زینب نے کہا اے ام لیلا یہ تمہاری چادر، اے ام رباب یہ تمہاری چادر، اے ام
سب کی چادریں پھٹ چکی. اللہ اکبر. اور ایک چھوٹی سی چادر اٹھی. بیویوں نے پوچھا ارے یہ کس کی چادر ہے؟ رباب نے سینے سے لگایا کہا اس کی چادر ہے. ارے جسے رہائی کی بڑی خواہش تھی حضرت عمر الحسین. ارے شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. اب وہ وقت بھی آیا کہ سید سجاد ایک مرتبہ ایک سر لے کے آگے بڑھے. تاریخ کہتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کا سر تھا. ارے بیوہ حبیب آگے بڑھی. زینب نے کہا اے بی بی ارے تمہارا احسان کہ تم نے میرے بھائی پہ اپنے والی کو فدا کر دیا. اللہ اکبر. ارے حبیب کے سر پہ حبیبہ کا ماتم ہوا. اے حبیب تم پہ سلام. ارے زینب نے کہا ایک مرتبہ دوسرا سر آیا. تاریخ کہتی ہے کہ زہیر خیر کا سر تھا. زینب نے ایک مرتبہ زہیر کی بیوہ کو آگے بلایا کہا اے بی بی تیرا احسان ہے ہم پہ. عزیزان گرامی زیادہ تفصیل سے مصائب نہیں پڑھ سکتا. مولا آپ کو اجر دے. ارے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زینب سارے سروں کو لیتی تھی. ارے سب کا برسا دیتی تھی. ارے ایک مرتبہ شام کی بیویاں بیٹھی ہیں. ارے سید سجاد ارے دو سروں کو لے کے آگے بڑھے. ارے زینب نے ہاتھوں کو نیچے کر لیا. ارے شام کی عورتوں نے کہا ارے کیا یہ بچے لاوارث ہیں؟ ارے ایک مرتبہ فضا آگے بڑھی. ارے منہ کو پیٹا کہا ایسا نہ بولو. ارے میری شہزادی کے بچے. ارے یہ آنا محمد کے سر ہے. ارے ایک مرتبہ زینب نے کہا میرے بھائی کے علاوہ کسی پر نہ رہوں گی. حضرت عمر الحسین. ارے ایک مرتبہ کے وقت وہ آیا بڑا چاند سا سر تھا. 13 برس کا بھتیجا تھا. قاسم کا سر تھا. اے فرما نے جھولی کو پھیلایا کہا میرے لال تو نے زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا. زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا. حضرت عمر اللہ. بس عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ جب سب کے سر آتے رہے ارے ایک سر ایسا آیا کہ جس کی مشابہت رسول سے بڑی زیادہ تھی. ارے بیویوں نے سر کو دیکھا. اے باغ برا کا ماتم ہوا. لیلا آگے بڑھی. ارے سر کو آغوش میں لیا. فریاد کرنے لگی اے علی اکبر. ارے تمہارے بعد اے علی اکبر جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے ارے ان کی گھر کی ناموس کو کوئی اس طرح نہیں لے جا سکتا. اے علی اکبر ہم دیار بدیار پھرائے گئے. علی اکبر تمہیں پکارتے رہے. علی اکبر تم نہ آئے. اللہ اکبر. ارے شہداء کے سر آتے رہے. ایک مرتبہ شور اٹھا. اے بیویوں ارے سید سجاد نے کہا ارے وہ سر لا رہا ہوں. ارے جو نہر کنارے مارا گیا تھا. زینب نے سنا کہ اے بیویوں ارے میری چادر لا کے دو. اے میرا غیور بھائی آ رہا ہے. ارے میرا عباس کا سر آ رہا ہے. ارے عباس کا سر آیا. واپس کا ماتم ہوا. ارے بیویاں سر پیٹنے لگی. بیویاں کہتی رہی ہے عباس اے پردے